بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ علیہ۔ سوال آیا ہے جی کہ ہم مسلمانوں کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، اس کے باوجود اکثر ہم مایوسی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، جسے ہم فرسٹریشن کہتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے اور اس کیفیت سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ پہلے تو وہ کہتا ہے وعلی اللہ فتوکلوا، کہ اللہ پر بھروسہ کرو۔ پھر کہتا ہے وکفا باللہ وکیلا، کہ اللہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ آپ اس کو اپنا وکیل بنا لیں، یا دوسرے لفظوں میں آپ اپنے تمام معاملات اس کے سپرد کر دیں۔ وکیل وہی ہوتا ہے نا جو جج کے سامنے آن یور بہاف کھڑا ہوتا ہے، آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہے، آپ کا مقدمہ لڑتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ آپ جب پریشانی کے جتنے آپ کے معاملات ہیں دنیا کے، آپ میرے حوالے کر دیں، میں آپ کے لیے وکیل بننے کے لیے تیار ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ کنڈیشن کیا ہے؟ کنڈیشن ہے سورہ حام میم سجدہ کی آیت نمبر 30 اور 31۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر وہ ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو، نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی۔ یہ گویا کہ فرشتے مسلسل ان پر نازل ہوتے ہیں اور یہ فکرہ کہتے ہیں۔ اور کنڈیشن کیا ہے؟ صرف آپ نے کہنا ہے اللہ ہمارا رب ہے، یعنی وہ ہمارا خالق، پروردگار، پالنے والا ہے، رزق دینے والا ہے۔ یا یوں کہہ لیں، اگلی کنڈیشن جس سے ہم تھوڑا سا دور ہٹے ہوتے ہیں، وہ کنڈیشن ہے معروفات اور منکرات کی، کہ میرے بندے جو ہیں بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لیتے ہیں اور لوگوں کو رغبت دلاتے ہیں، اور منکرات جو برائیاں ہوتی ہیں ان سے بچتے ہیں اور لوگوں کو بھی بچنے کا کہتے ہیں۔ اصل مقصود یہ ہے، اگر آپ ان حدوں میں آ گئے جن چیزوں سے بچنے کا اللہ نے کہا بچ رہے ہیں، اور جو کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے کر رہے ہیں، تو آپ سمجھیں آپ اللہ کی اس ایمبٹ میں، دنیا میں شامل ہو گئے، اس کے ممبر بن گئے، اس کلب کے ممبر بن گئے۔ وہ پھر کہتا ہے کہ میں لڑوں گا آپ کے لیے۔ مثال کے طور پر آپ اچھے انسان ہیں، آپ کے ہاتھ سے کوئی شخص استحصال کا شکار نہیں ہوتا، آپ کسی سے ظلم نہیں روا رکھتے، زیادتی نہیں کرتے، حق نہیں غصب کرتے، بلکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے رہتے ہیں، غصب کرنا تو دور کی بات، زبان اور عمل سارے آپ کے اللہ کے حساب سے درست ہیں۔ پھر بھی آپ کو اس معاشرے میں ایسے بندوں سے واسطہ پڑ جائے گا جن کو اللہ طاغوت کہتا ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتے، یا اگر ہیں تو برائے نام مسلمان ہیں، عملی طور پر نہیں ہے۔ ان کا نام مسلمانوں جیسا ہوگا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، کئی دفعہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں گے، لیکن نہ نمازوں نے نہ ان کے اس ایمان نے کچھ نہیں بگاڑا ہوتا۔ ان کے طور اطوار، گفتگو، عمل، حرکات سے کچھ ثابت نہیں ہو رہا کہ اس پر حاکم اللہ کی ذات ہے۔ نو، وہ نفس کے غلام ہوتے ہیں اور وہ ظلم روا رکھے ہوتے ہیں، لوگوں کے حق غصب کر رہے ہوتے ہیں، انا پرست ہوتے ہیں، تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں اور آپ کو دبا کر رکھتے ہیں۔ ایسی صورتحال سے آپ کا واسطہ پڑ سکتا ہے۔ وہاں پر اللہ کہتا ہے اب آپ میں اتنی طاقت نہیں، آپ اس کا مقابلہ کر سکیں، آپ کو دبا لیا انہوں نے۔ پھر کیا کریں؟ یہاں وہ کہتا ہے پھر صبر کرو، پھر کہتا ہے اس دن کا انتظار کرو جب میری مدد آئے گی، کیونکہ میری مدد آتی ہے، پھر میں لڑتا ہوں آپ کے لیے، اس میں وقت لگ سکتا ہے۔ صبر کا کانسیپٹ یہی ہے کہ اللہ کی فوجیں آنے تک آپ نے سٹیبل رہنا ہے۔ دس از دا کانسیپٹ آف صبر۔ اللہ کی نصرت اور فوجیں آنی ہیں۔ جیسے جنگ بدر میں 313 آئے، مقابلے میں 1000 تھے، ان کے پاس اسلحہ بھی زیادہ تھا، مقابلہ تو ہو گیا اس لیے کہ آپ کے اوپر آفینسو لانچ ہو گیا، دشمن آ گیا، لڑنا پڑ گیا آپ کو۔ اس پر کیا کیا کہ جو آپ کے بس میں ہے وہ آپ کر سکتے تھے، اس سے بیونڈ تو نہیں کر سکتے، لہذا جو بس میں تھا کیا۔ اللہ نے دیکھا کہ تعداد کم ہے ان کی، اسلحہ بھی کم ہے، لیکن نکل آئے ہیں میدان میں، یہی یہ کر سکتے تھے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میری نصرت جو ہے وہ فرض ہو گئی ان کے لیے، اب وہ فرض کر لی۔
پھر وہ دیکھیں الفاظ ہیں قرآن کے، کیا نبی جب وہ مٹی اٹھائی وہ دشمن کی طرف پھینکی، وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ ہم نے پھینکی۔ علامہ اقبال کے وہ شعر ہے یہاں کہ جیسے ہمیں معلوم ہے کہ فرشتے اللہ نے اتارے اور فرشتوں نے ضربیں لگائیں، ان فضائے بدر پیدا کر اتر سکتے ہیں تیری نصرت کو فرشتے آج بھی قطار اندر قطار۔ اسی طرح ہو اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اب حضرت ابراہیم کو جیسے وہ مغلوب ہو گئے، اب دشمن بہت طاقتور ہے، وہ بادشاہ وقت ہے، اس نے حکم دیا کہ ابراہیم نے ہمارے بتوں کو توڑ دیا ہے، ہمارے خداؤں کو توڑ دیا ہے، تو اس کو آگ میں پھینک دو۔ اب حالت وہ ہوگی، ہماری تو اس طرح انتہائی حالتیں نہیں ہیں جس کی طرف اشارہ ہے اسٹوڈنٹ نے مجھے کیا، وہ تو بہت چھوٹی سطح کی پریشانی ہوگی۔ اب اس سے بڑی کیا پریشانی ہے، اب اور بڑھ گئی پریشانی، جنگ بدر سے بھی آگے مقام چلا گیا کہ جی آگ میں جلا دو، تو پھر اللہ کی نزلہ کہتا ہے اب پھر وہ میرا مقام آ گیا نصرت کا۔ پھر قرآن کے الفاظ ہیں، آگ کو حکم دیتا ہے اللہ، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو آج ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر۔ تو پھر اقبال نے ہو اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی انداز گلستان پیدا۔ بیٹا بات یہ ہے ہمارے اعمال اس نہج پر نہیں ہیں، اس انداز سے نہیں ہے جو پری ریکوزٹس ہیں اور کنڈیشنز ہیں جب اللہ کی افواج اور نصرتیں اور خود اللہ وکیل بن کر آپ کا کیس جب لڑتا ہے، ورنہ یہ ایک سچا دین ہے، اور اللہ جیسے کہتا ہے میری باتوں کے علاوہ کسی اور کی کوئی سچی بات ہو سکتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ جی، خدا حافظ۔